کلاس 5 انگلش۔ اور بچوں، آج ہم جو سبق پڑھنے جا رہے ہیں اس کا ٹاپک ہے فرام دا پائیڈ پیپر آف ہیملن۔ پیج نمبر ہے یہ 31۔ تو آپ کتاب کی طرف دیکھیں۔ تو پہلے میں یہ پڑھتا ہوں اور اس کے بعد میں آپ کو اس کا معنی بتاتا ہوں۔ Into the street the piper stepped, smiling first a little smile, as if he knew what magic slept in his quiet pipe the while. Then, like a musical adept, to blow the pipe his lips he wrinkled, and green and blue his sharp eyes twinkled, like a candle flame where salt is sprinkled, and ere the shrill notes the pipe uttered, you heard as if an army muttered, and the muttering grew to a grumbling, and the grumbling grew to a mighty rumbling, and out of houses the rats came tumbling. Great rats, small rats, lean rats, browny rats, brown rats, black rats, grey rats, tawny rats, grave old plodders, grey young friskers, fathers, mothers, uncles, cousins, cooking tails, and prickling whiskers, families by tens and dozens, brothers, sisters, husbands, wives, followed the pipe for their lives. From street to street he piped, advancing, and step for step they followed, dancing, until they came to the river Weser, wherein all pledged and first, save one who, stout as Julius Caesar, swam across and lived to carry as the manuscript the churched, to read land whom his commentary. تو بچوں، یہ تھی یہ پوئم جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ تو یہ پوئم جو ہے رابرٹ براؤننگ نے لکھی ہے۔ فرام دا پائیڈ پیپر آف ہیملن، رابرٹ براؤننگ the poet narrates the tale of the Pied Piper of Hamelin, a city which was infested with rats. And how the Pied Piper with his magic tune took all the rats of Hamelin to river Weser and saved the people of Hamelin. اس نظم میں رابرٹ براؤننگ نے جس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ ہیملن کے لوگ جو تھے وہ بہت تنگ آ چکے تھے۔ ان کے گھروں میں، ان کے ارد گرد سب جگہوں پر چوہوں نے گھیرا کر ڈالا تھا۔ تو وہ بہت تنگ آ گئے تھے ان چوہوں سے۔ تو اس نظم میں وہ ایک شہنائی نواز کے بارے میں لکھتے ہیں جو شہنائی بجاتا ہے، جس کی شہنائی میں جادو تھا۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک دفعہ وہ ایک شہر کی گلیوں میں جاتا ہے، وہ شہنائی والا شہر کی گلیوں میں جاتا ہے جو شہر چوہوں سے تنگ آیا ہوتا ہے۔ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں ان چوہوں کو اپنی شہنائی کی آواز سے اس شہر سے نکال سکتا ہوں۔ وہ ایک ماہر موسیقار کی طرح
شہنائی کو بجاتا ہے، پہلے وہ 3 تیز آواز نکالتا ہے، پھر دھیمی آواز، پھر وہ آواز بن بنائی بن جاتی ہے، اور بن بنائی گڑگڑاہٹ سن کر چوہے لڑکتے ہوئے گھروں سے باہر آتے ہیں، چھوٹے بڑے موٹے پتلے بوڑھے جوان، باپ ماں بھائی بہن، غرض سب درجنوں میں چوہوں کے خاندان اس شہنائی نواز کے پیچھے جاتے ہیں، اور وہ ان کو شہنائی بجاتے بجاتے دریا کی طرف لے جاتا ہے، اور اس دریا کا نام تھا ویسر دریا، جہاں وہ ڈوب کر مر جاتے ہیں۔ ان میں ایک رومی بادشاہ جولیس سیزار کی طرح بہادر چوہا ہوتا ہے، اور جس کا نام ہوتا ہے سٹاؤٹ۔ یہ تیرتا ہوا خود کو بچاتا ہے اس پانی سے، اور یہ کہانی اپنے گھر جا کے سب کو سناتا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ نظم سمجھ میں آئی ہوگی۔ تو آج کا اتنا ہی، تو کل انشاءاللہ اس کا ہم باقی کریں گے۔